السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم، وبلغنا رسوله النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ایک بار پھر ہم اور آپ درس قرآن کی اس مبارک محفل میں حاضر آئے۔ اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے اور ہمیں قرآنی تعلیمات کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ جو گفتگو ہوئی تھی، سب سے پہلے تو استعاذہ کے تعلق سے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قرآن پاک شروع کرنے سے پہلے اسے کیوں پڑھنا چاہیے، کیوں ضروری ہے اس کا پڑھنا، اور استعاذہ کے ذریعے ہم شیطان اور شیطانی طاقتوں سے اور شیطان کے وسوسوں سے اپنے آپ کو کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں، اور ہمیں ہمہ وقت اللہ رب العزت کی پناہ مانگنی چاہیے باطل قوتوں سے اور شیاطین کے شر سے۔ اس تعلق سے گفتگو ہوئی۔ اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فضائل کہ ہمیں اور آپ کو ہر کام بسم اللہ سے شروع کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے اپنے مقدس کلام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے فرمائی، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کیا اسرار و رموز ہیں، اور اللہ رب العزت اپنے بندوں پر کتنا زیادہ مہربان ہے، اور صرف بسم اللہ کی برکت سے بسا اوقات اللہ رب العزت لوگوں کی بخشش اور مغفرت کر دیا کرتا ہے۔ اس تعلق سے گفتگو ہوئی۔ اب استعاذہ اور بسملہ کے بعد سورہ فاتحہ کی ابتدا ہوتی ہے۔ سورہ فاتحہ کی ابتدا سے قبل اس سورت کے فضائل کہ اس کی فضیلتیں کیا کیا ہیں، اور اللہ رب العزت نے اس سورت میں کن چیزوں کو بیان فرمایا ہے، اور اس سورت کی اہمیت کتنی زیادہ ہے، آخر کیا وجہ ہے کہ نماز کی ہر رکعت میں اس سورت کا پڑھنا ضروری ہے۔ اگر یہ سورت نہ پڑھی جائے تو نماز ادا نہیں ہوتی ہے۔ آخر اتنا زیادہ اہتمام کیوں کیا گیا؟ تو اس تعلق سے انشاءاللہ عز و جل آج کی گفتگو ہوگی۔ سورہ فاتحہ یہ مکی سورت ہے۔ قرآن کی جو سورتیں ہیں، ان سورتوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ کچھ وہ سورتیں جو مکی کہلاتی ہیں، اور کچھ وہ سورتیں جو مدنی کہلاتی ہیں۔ مکی اور مدنی سورتوں کا یہ فرق، اور انہیں جو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہجرت مدینہ سے قبل قرآن پاک کی جو سورتیں نازل ہوئیں، ان سورتوں کو مکی کہا جاتا ہے، اور ہجرت مدینہ کے بعد جو سورتیں نازل ہوئیں، ان سورتوں کو مدنی کہا جاتا ہے۔ اب وہ سورتیں جو ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئیں،
اگرچہ وہ مکۃ المکرمہ میں نازل ہوئی ہوں لیکن وہ پھر بھی مدنی کہلائیں گی کیونکہ وہ ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہو رہی ہیں۔ تو ہجرت سے قبل جو صورتیں نازل ہوئیں انہیں مکی کہا جاتا ہے، اور ہجرت کے بعد جو صورتیں نازل ہوئیں انہیں مدنی کہا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک بڑا لطیف اور بہت باریک نکتہ ہے۔ دیکھیے اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کے مقام و مرتبے کو کس طرح بلند و بالا کیا۔ اس سے قبل بھی اللہ رب العزت نے کتابیں نازل فرمائیں، توریت، انجیل، زبور۔ توریت جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اس کے بارے میں تو قرآن ہی میں صراحتاً مذکور ہے کہ اللہ رب العزت نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو اور آپ کی امت کو جب توریت شریف دینے کا ارادہ کیا تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پہاڑ پر بلایا، اور تقریباً 40 دن اور 40 رات حضرت موسیٰ علیہ السلام اس مقدس پہاڑ پر رہے۔ پھر اللہ رب العزت نے آپ کو توریت شریف عطا فرمائی اور آپ اسے لے کر کے اپنی قوم کے پاس تشریف لائے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جب توریت عطا فرمائی تو انہیں ایک مخصوص جگہ پر بلایا اور پھر انہیں توریت عطا فرمائی۔ اور لیکن جب اللہ رب العزت نے سب سے افضل کلام کو نازل فرمایا یعنی قرآن پاک کو، اور اپنے سب سے افضل بندے پر نازل فرمایا، تو اللہ رب العزت کا انداز دیکھیے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو کہیں نہیں بلایا کہ اے محبوب تم فلاں مبارک جگہ پر آ جاؤ میں تمہیں قرآن عطا فرماؤں گا۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اے میرے محبوب تم صفا کی پہاڑی پر آ جاؤ قرآن لینے کے لیے، یا مروہ کی پہاڑی پر آ جاؤ میں تمہیں قرآن عطا فرماؤں گا، یا میدان عرفات میں آ جاؤ میں تمہیں وہاں قرآن عطا فرماؤں گا، یا اے میرے محبوب تم صحن کعبہ میں آ جاؤ میں تمہیں وہاں قرآن عطا فرماؤں گا۔ بلکہ اللہ کا محبوب جہاں جلوہ گر ہوا اللہ رب العزت نے وہیں قرآن نازل فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی گلیوں میں چل رہے ہیں تو قرآن کا نزول ہو رہا ہے۔ اللہ کا محبوب صحن کعبہ میں جلوہ فرما ہے تو وہاں قرآن کا نزول ہو رہا ہے۔ اللہ کا محبوب سفر میں ہے تو وہاں قرآنی آیات کا نزول ہو رہا ہے۔ یہاں تک کہ اللہ کا محبوب اگر بستر عائشہ میں آرام فرما ہے تو وہاں بھی قرآن کا نزول ہو رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے مقام مرتبے کو کس طرح بلند کیا کہ جب اپنا مقدس کلام نازل فرمایا تو یہ نہیں فرمایا کہ محبوب تم فلاں جگہ آ جاؤ میں تمہیں اپنا کلام عطا فرماؤں گا، بلکہ محبوب دو جہاں سرکار علیہ السلام جہاں جلوہ فرماتے وہیں اللہ رب العزت نے جناب جبریل علیہ السلام کو بھیج کر آپ کو قرآن اور قرآنی آیات عطا فرمائیں۔ اور پھر دیکھیے قرآن کی جو آیتیں ہیں یہ ایک لحاظ سے اور قرآن کی صورتیں ایک اعتبار سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع، کیونکہ جب تک آپ مکہ میں سکونت پذیر رہے صورتیں مکی کہلائیں، اور جب آپ ہجرت کر کے مدینۃ المنورہ چلے گئے تو اب جو قرآن نازل ہو رہا ہے اللہ کا کلام پہلے بھی نازل ہو رہا تھا، ہجرت سے قبل بھی اللہ رب العزت کا کلام نازل ہو رہا تھا، اور ہجرت کے بعد بھی اللہ رب العزت کا کلام نازل ہو رہا تھا، لیکن محبوب کا مکان چونکہ بدل گیا، سکونت بدل گئی، اس لیے صورتوں کا نام بھی بدل گیا۔ تو جو صورتیں ہجرت مدینہ سے قبل نازل ہوئیں، چونکہ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہر مکہ میں جلوہ فرما تھے، شہر مکہ میں سکونت پذیر تھے، اس لیے وہ صورتیں مکی کہلائیں۔ اور پھر جب آپ ہجرت کر کے مدینۃ المنورہ چلے گئے تو قرآن وہی ہے جو پہلے نازل ہو رہا تھا، اللہ کا کلام پہلے بھی نازل ہو رہا تھا، اللہ کا کلام بعد میں بھی نازل ہوا، لیکن یہی صورتیں پھر مدنی کہلائیں گی جو ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئی۔ تو یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مقام مرتبہ ہے کہ ایک اعتبار سے قرآنی آیات آپ کے تابع ہیں۔ آپ جب تک مکہ میں رہے قرآنی صورتیں مکی کہلائیں، اور جب مدینۃ المنورہ پہنچ گئے تو وہی صورتیں مدنی کہلانے لگی۔ سورۃ الفاتحہ اسے مکی کہا جاتا ہے، لیکن اس کے بارے میں صحیح قول یہ ہے کہ یہ سورت، اس کا ایک نام سبع مثانی بھی ہے۔ سبع کے معنی ہوتے ہیں 7 اور مثانی کے معنی 2 بار۔
تو یہ 7 آیتیں 2 بار نازل ہوئیں، اور صحیح قول یہ ہے کہ اس سورت کا نزول 2 مرتبہ ہوا۔ ایک تو جب آپ مکہ المکرمہ میں جلوہ فرما تھے اور واقعہ معراج سے کچھ قبل اس سورت کا نزول ہوا، اور پھر جب آپ ہجرت کر کے مدینہ المنورہ تشریف لے گئے اور تحویل قبلہ کا جب وقت آیا، جو تقریباً 16 یا 17 مہینے کے بعد تحویل قبلہ ہوا، اس وقت اس سورت کا پھر سے نزول ہوا۔ تو سورہ فاتحہ کا نزول 2 مرتبہ ہوا ہے۔ اس لحاظ سے اس سورت کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ قرآن کی دیگر آیتیں، قرآن کی دیگر سورتیں صرف اور صرف 1 مرتبہ نازل ہوئیں، لیکن یہ سورہ فاتحہ، اس کی اہمیت ایک یہ بھی ہے کہ اس کا نزول 2 مرتبہ ہوا، ایک مرتبہ مکہ المکرمہ میں اور ایک مرتبہ مدینہ المنورہ میں۔ لیکن نزول اول کے اعتبار سے اس سورت کو مکی سورت کہا جاتا ہے، کیونکہ پہلے یہ سورت مکہ المکرمہ میں ہی نازل ہوئی۔ تو یہ مکی اور مدنی سورتوں کا فرق ہے کہ ہجرت سے قبل جو سورتیں نازل ہوئیں وہ مکی ہیں، ہجرت کے بعد جو سورتیں نازل ہوئیں وہ مدنی کہلائیں۔ اس سورت کے بے شمار فضائل ہیں، سورہ فاتحہ کے فضائل بے شمار ہیں، اور اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے، اور اس میں اللہ رب العزت نے وہ اسرار و رموز رکھے ہیں، تفسیر کبیر میں ہیں۔ امام رازی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ مولائے کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھنے لگوں تو 70 اونٹ بھر دوں، یعنی اتنی زیادہ اس کی تفسیر لکھوں، کتابوں کی تعداد اتنی زیادہ ہو جائے کہ ان کتابوں کو 70 اونٹوں پر لادا جائے۔ تو یہ سورہ فاتحہ کے مضامین ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس میں کتنے اسرار و رموز رکھ دیے ہیں کہ مولائے کائنات فرماتے ہیں اگر میں اس کی تفسیر لکھنے پر آ جاؤں تو 70 اونٹ اس کی تفسیر سے بھر جائیں۔ تو اس سورت کے بے شمار اولاً تو فضائل ہیں، ایک اور چیز ہے، یہ ایسی سورت ہے جس کے بے شمار اسما بھی ہیں، اور یہ قاعدہ ہے کہ جس چیز کے اسما زیادہ ہوتے ہیں، جس چیز کے نام زیادہ ہوتے ہیں، اس کی فضیلت بھی زیادہ ہوا کرتی ہے۔ تعدد اسما تعدد اوصاف پر دلالت کرتا ہے۔ کسی چیز کے نام زیادہ اسی لیے ہوتے ہیں کہ ایک خوبی کی بنا پر ایک نام رکھ دیا جاتا ہے، دوسری خوبی کی بنا پر دوسرا نام رکھ دیا جاتا ہے، اور اسی چیز کے اندر کوئی تیسری خوبی ہوتی ہے تو تیسرا نام رکھ دیا جاتا ہے، پھر کوئی چوتھی خوبی ہوتی ہے تو اس کا چوتھا نام رکھ دیا جاتا ہے۔ اسی لیے ہر خوبی کا لحاظ کرتے ہوئے اس چیز کے کئی نام ہو جاتے ہیں۔ تو اس سورت کے بھی بہت سے اسما ہیں جو اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ اس سورت کی فضیلت اور اہمیت بہت زیادہ ہے۔ تو ہم آج یہ بھی جانیں گے کہ اس سورت کے کتنے اسما ہیں، اور پھر ان اسما کی وجہ کیا ہے، اس سورت کے جتنے نام رکھے گئے ان نام رکھنے کی وجوہات کیا ہیں، اور اس سورت کے جب ہم اسما کے بارے میں بات کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس سورت کے فضائل و مناقب خود بخود ظاہر ہوتے ہوئے چلے جائیں گے۔ تو جب ہم قرآن پاک کھولیں گے تو سب سے پہلی سورت ہمیں جو قرآن میں ملے گی وہ سورہ فاتحہ ہے، اور اس سورت کو قرآن پاک میں سورۃ الفاتحہ کے نام سے لکھا بھی گیا ہے۔ قرآن میں جو اس کا نام لکھا ہوا ہے وہ الفاتحہ ہے، تو سورۃ الفاتحہ کے نام سے اسے قرآن میں لکھا گیا ہے، اور یہ نام سورہ فاتحہ کا یہ نام بہت مشہور ہے۔ سورہ فاتحہ یہ بہت مشہور نام ہے۔ اس سورت کو سورہ فاتحہ اس لیے کہتے ہیں، فاتحہ کے معنی ابتدا کرنے والی، افتتاح کرنا اسی سے ہوتا ہے، افتتاح کرنا، کسی کام کو شروع کرنا، کسی چیز کو شروع کرنا۔ تو چونکہ اس سورت سے قرآن پاک کا افتتاح ہوتا ہے، قرآن پاک کی شروعات ہوتی ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورۃ الفاتحہ ہے۔ ایک اور وجہ ہے کہ تعلیم کی ابتدا بھی اسی سورت سے ہوتی ہے۔ جب بچوں کو قرآن پاک پڑھایا جاتا ہے، قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے، تو جب انہیں قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے تو سب سے پہلے سورہ فاتحہ ہی پڑھائی جاتی ہے، اور پھر نماز میں جب ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو سب سے پہلے اگر ہم کچھ پڑھتے ہیں تو سورہ فاتحہ ہی ہے۔ تو نماز میں بھی قرأت کی ابتدا سورہ فاتحہ سے ہوتی ہے، قرآن پاک کی ابتدا سورہ فاتحہ سے ہوتی ہے، اور تعلیم کی ابتدا بھی سورہ فاتحہ سے ہوتی ہے، اس لیے اس کا نام سورۃ الفاتحہ رکھا گیا کہ شروع کرنے والی سورت۔ تو اس سورت کا نام ایک مشہور نام سورۃ الفاتحہ بھی ہے۔ اور اس کے یہ جو اسما ہیں، بہت سے اسما تو ایسے ہیں جو احادیث میں وارد ہوئے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ کا یہ نام حدیث پاک میں وارد ہوا ہے، چنانچہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے
سنن نسائی کی حدیث پاک ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ جس شخص نے سورہ فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز ہی مکمل نہ ہوئی۔ تو یہ ایسی صورت ہے کہ اگر اس کو نہ پڑھا جائے نماز میں تو نماز ہی مکمل نہیں ہوتی ہے، نماز ہی قابل قبول نہیں ہوتی ہے۔ تو سورۃ الفاتحہ یہ جو نام ہے یہ حدیث پاک میں وارد ہوا ہے۔ ایک اور جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سنن دارمی کی حدیث پاک ہے، حضرت عبد الملک بن عمیر فرماتے ہیں فاتحۃ الکتاب شفاء من کل داء، سورہ فاتحہ ہر مرض کے لیے شفا ہے۔ تو احادیث میں اس کا ایک نام سورۃ الفاتحہ بھی وارد ہوا ہے، اور اسی نام سے اسے قرآن میں لکھا بھی گیا، اور یہ نام اس کا بہت زیادہ مشہور ہے۔ دوسرا نام سورہ فاتحہ کا دوسرا نام السبع المثانی، سبع کے معنی 7 اور مثانی کے معنی دہرایا جانا۔ تو اولاً تو اس صورت میں 7 آیتیں ہیں، اور پھر ان 7 آیتوں کو دہرایا جانا مطلب یہ کہ یہ 2 مرتبہ نازل ہوئی تو دہرایا گیا، ایک مرتبہ مکۃ المکرمہ میں نازل ہوئی پھر مدینہ المنورہ میں، تو اس کا نزول 2 مرتبہ ہوا، اس لیے اسے سبع مثانی کہا گیا۔ اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ نماز میں اسے کم سے کم 2 مرتبہ تو ضرور پڑھا جاتا ہے، کیونکہ کوئی نماز ایسی نہیں جو 2 رکعت سے کم ہو۔ جب بھی ہم نماز پڑھیں گے تو کم سے کم 2 رکعت ضرور پڑھیں گے، 1 رکعت پڑھنا کہیں ہے ہی نہیں۔ تو اس کو کم سے کم نماز میں 2 مرتبہ یقینی طور پر پڑھا جاتا ہے، اس لیے بھی اسے سبع مثانی کہا جاتا ہے۔ اس کا ایک نام سورۃ النور بھی ہے، اور سورہ فاتحہ کا یہ جو نام السبع المثانی ہے یہ قرآن پاک میں وارد بھی ہوا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، کہ اے محبوب ہم نے آپ کو 7 آیتیں عطا فرمائیں جو دہرائی جاتی ہیں، اور قرآن عظیم عطا فرمایا۔ تو 7 آیتیں اسی صورت میں ہیں، اور سبع مثانی سے مراد یہی صورت یعنی سورہ فاتحہ ہے۔ سورہ فاتحہ کا ایک اور نام سورۃ النور بھی ہے، سورۃ النور، نور والی صورت، اور اس کا یہ نام یعنی سورۃ النور یہ بھی حدیث پاک میں وارد ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک فرشتہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور اس نے کہا ابشر بنورین اوتیتہما لم یؤتہما نبی قبلک، کہ اے محبوب آپ کو 2 نور عطا کیے گئے ہیں کہ آپ سے قبل کسی نبی کو وہ 2 نور نہیں عطا فرمائے گئے۔ ان میں سے ایک سورہ فاتحہ، ایک نور سورہ فاتحہ، اور دوسرا نور سورہ بقر کی آخری 2 آیتیں۔ تو اس کا ایک نام سورۃ النور بھی ہے، اور یہ نام بھی حدیث پاک میں وارد ہوا ہے۔ اس کا ایک نام سورۃ الحمد ہے، حمد کی صورت، اور اس نام سے بھی یہ صورت جانی جاتی ہے، کہا جاتا ہے کہ الحمد شریف پڑھیے، ہم نے الحمد شریف پڑھی۔ تو اس کا ایک نام سورۃ الحمد بھی ہے، چونکہ اس صورت کے ابتدا میں لفظ الحمد آیا ہے، ابتدا ہی یہیں سے ہوتی ہے الحمدللہ رب العالمین۔ تو اس صورت کا ایک نام سورۃ الحمد بھی ہے۔ اس صورت کا ایک نام سورۃ المناجات بھی ہے، یعنی اللہ رب العزت سے سرگوشی کرنا، دعا کرنا، آہستہ آہستہ اللہ رب العزت سے دعا کرنا۔ تو چونکہ بندہ اس صورت کی جب تلاوت کرتا ہے تو اس میں اپنے رب سے آہستہ آہستہ وہ کچھ چیزیں مانگتا ہے، مناجات کرتا ہے۔ تو اس صورت کا ایک نام سورۃ المناجات بھی رکھا گیا ہے۔ اس صورت کو سورۃ الصلاح بھی کہتے ہیں، سورۃ الصلاح۔ حدیث پاک میں یہ نام بھی وارد ہوا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسمت الصلاۃ بینی و بین عبد نصفین، کہ نماز کو، سورہ فاتحہ کو میرے اور میرے بندے کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین فنصفھا لی ونصفھا لعبدی، تو نصف صلاح میرے لیے ہے اور نصف میرے بندے کے لیے۔ صلاۃ کا اطلاق نماز پر بھی ہوتا ہے، صلاۃ بول کر کے نماز مراد لی جاتی ہے، اور صلاۃ کا اطلاق دعا پر بھی ہوتا ہے، کبھی صلاۃ بول کر کے دعا بھی مراد لی جاتی ہے، اور صلاۃ بول کر کے سورہ فاتحہ بھی مراد لی جاتی ہے۔ اس حدیث پاک میں جو صلاۃ کا لفظ وارد ہوا ہے اس سے مراد سورہ فاتحہ ہی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ صلاۃ میرے اور میرے بندے کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم کر دی گئی ہے، نصف میرے لیے ہے اور نصف میرے بندے کے لیے ہے۔ پھر آگے سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین،
تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری حمد کی۔ تو جو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ صلات کو میرے اور میرے بندے کے درمیان دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، اس کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہاں صلات سے مراد سورہ فاتحہ ہے، تو اس کا یہ نام بھی حدیث پاک میں وارد ہوا ہے۔ تو بندہ جب کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری حمد کی۔ اور پھر بندہ جب کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ رب العزت فرماتا ہے میرے بندے نے میری ثنا کی۔ اور پھر بندہ جب کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان فرمائی۔ پھر اس کے بعد جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے کے لیے وہ ہے جو وہ مجھ سے سوال کرے۔ اب بندہ جب کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کیا ہے ہمارے رب ہمیں سیدھا راستہ عطا فرما، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ ہوئے۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میرے بندے کے لیے وہ ہے جو وہ مجھ سے مانگے۔ تو اب بندہ اپنے رب سے جو کچھ مانگتا ہے وہ اللہ رب العزت اپنے بندے کو عطا فرما دیتا ہے۔ بندہ ہدایت کا سوال کرتا ہے تو اللہ رب العزت اسے ہدایت عطا فرما دیا کرتا ہے۔ بندہ صراط مستقیم پر قائم رہنے کی دعا کرتا ہے تو اللہ رب العزت اپنے اس بندے کو صراط مستقیم پر قائم رکھتا ہے۔ تو اس سورت کا ایک نام سورۃ الصلاح بھی ہے، اس سورت کا ایک نام سورۃ التفویض بھی ہے۔ تفویض کے معنی ہوتے ہیں اپنے آپ کو کسی کے حوالے کر دینا، کیونکہ بندہ جب اس سورت کی تلاوت کرتا ہے تو اس صورت میں وہ کہتا ہے، جب دعا کرتا ہے اپنے رب سے تو گویا وہ اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر دیا کرتا ہے۔ تو اس صورت کا ایک نام سورۃ التفویض بھی ہے۔ اس صورت کا ایک نام سورۃ الدعا بھی ہے، چونکہ اس صورت میں دعا مانگی جاتی ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم سے لے کر کے اخیر تک بندہ دعا کرتا ہے اپنے رب سے، تو اس کا نام سورۃ الدعا بھی ہے۔ اور اس کا نام سورۃ السوال بھی ہے، سوال کے مانگنے ہوتے ہیں مانگنا۔ تو بندہ اس صورت میں اپنے رب سے کچھ مانگتا ہے۔ ایک بہت اہم نام اس صورت کا ہے سورۃ تعلیم المسئلہ، کہ مانگنے کا طریقہ اس صورت میں بتایا گیا ہے۔ اس صورت میں بندے کو مانگنے کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ بندہ اپنے رب سے کیسے مانگے۔ چنانچہ یہ طریقہ بتایا گیا ہے کہ جب تمہیں اپنے رب سے کچھ مانگنا ہو تو پہلے اپنے رب کی حمد کرو، اس کی تعریف و توصیف بیان کرو۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ بندہ اپنے رب کی حمد بیان کر رہا ہے، اس کی تعریف و توصیف بیان کر رہا ہے اور اس کی بڑائی بیان کر رہا ہے۔ پھر اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار کر رہا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اے مولا ہم تیرے بندے ہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تو ہماری تو مدد فرما۔ تو بندہ اپنی عاجزی کا پھر اظہار کرتا ہے، پہلے حمد کرتا ہے اپنے رب کی، پھر اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتا ہے، پھر اس کے بعد اپنے رب سے مانگتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے ہمارے رب ہمیں تو سیدھے راستے پر ثابت قدم فرما، ثابت قدمی عطا فرما۔ تو اس میں دعا کا طریقہ بھی بتایا گیا ہے کہ جب تمہیں دعا کرنی ہو تو ایسا مت کرو کہ فوراً دعا کی شروعات کر دو اور مانگنے کا آغاز کر دو، بلکہ مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ تم پہلے اپنے رب کی تعریف و توصیف بیان کرو، پھر اس کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کا اظہار کرو، پھر اس کے بعد تمہیں جو کچھ مانگنا ہے وہ اپنے رب سے مانگو۔ تو اس سورت کا ایک نام سورۃ تعلیم المسئلہ بھی ہے۔ اس سورت کے ناموں میں سے ایک نام سورۃ الشفا بھی ہے، کیونکہ سرکار علیہ السلام کا فرمان کہ سورہ فاتحہ ہر مرض کے لیے شفا ہے، تو یہ سورت ہر مرض کے لیے شفا ہے، اس لیے اس سورت کو سورۃ الشفا بھی کہا جاتا ہے۔ اور شفا اس سورت میں شفا ہونے کی وجہ سے اس سورت کو سورۃ الشافیہ بھی کہتے ہیں۔ تو اس سورت کے بے شمار اسماء ہیں جو اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ اس سورت کے بہت زیادہ فضائل و مناقب ہیں۔ اب اس سورت کے کچھ اور اہم اسماء ہیں۔ اس سورت کے ناموں میں سے ایک نام ہے ام الکتاب، ام القرآن، یہ بھی بہت مشہور نام ہے اس سورت کے۔ کہتے ہیں کسی چیز کی اصل کو، ماں کو عربی میں کہتے ہیں، کیونکہ ماں ہماری اصل ہوا کرتی ہے، ہم اس کی فرع ہیں، تو کسی چیز کی اصل کو کہا کرتے ہیں۔ ایسے ہی اس کتاب کو یعنی قرآن پاک کو ام الکتاب بھی کہتے ہیں۔ ایسے ہی وہ کتابیں جو بہت اہم ہوا کرتی ہیں انہیں امہات الکتب کہا کرتے ہیں۔ تو جو چیز بہت اہم ہوتی ہے اسے کہتے ہیں، تو اسے ام الکتاب اور اسے ام القرآن بھی کہا جاتا ہے۔
اور یہ نام اس کتاب کا، اس صورت کا یہ نام یعنی ام القرآن اور ام الکتاب، یہ بھی حدیث پاک میں وارد ہوا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، سنن ابو داؤد کی حدیث پاک ہے۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین ام القرآن و ام الکتاب، کہ الحمدللہ رب العالمین یہ ام القرآن ہے اور ام الکتاب۔ تو اس صورت کے ناموں میں سے اس کے دو نام یہ بھی ہیں، ام الکتاب اور ام القرآن۔ ایک اور بہت اہم چیز ہے، اللہ رب العزت نے جس طرح یہ 4 مشہور کتابیں نازل فرمائیں، اسی طرح کچھ صحیفے بھی نازل فرمائے۔ ان صحیفوں کی تعداد کل 100 ہوتی ہے، اور پھر یہ 4 کتابیں، تو کل 104 کتابیں ہو جاتی ہیں صحیفوں کو ملا کر کے۔ تفسیر کبیر میں امام راضی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے 100 صحیفوں میں جو کچھ نازل فرمایا تھا وہ سب کچھ 4 کتابوں میں نازل فرما دیا۔ 100 صحیفوں میں جو کچھ لکھا ہوا تھا، جو معانی، جو اسرار و رموز ان 100 صحیفوں میں تھے، وہ سب کے سب ان 4 کتابوں میں ہیں۔ کون کون سی؟ توریت، انجیل، زبور اور قرآن۔ پھر امام راضی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ ان تینوں کتابوں میں جو کچھ تھا، یعنی توریت، انجیل اور زبور، وہ سب کا سب قرآن پاک میں اللہ نے نازل فرما دیا۔ پھر امام راضی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ پورے قرآن میں جو کچھ ہے، پورے قرآن میں ہے، جتنی چیزوں کا حکم دیا گیا ہے، جتنی چیزوں سے منع کیا گیا ہے، اور بھی جو چیزیں بیان کی گئی ہیں، وہ سب کی سب اللہ رب العزت نے اجمالاً سورہ فاتحہ میں بیان فرما دی ہیں۔ تو یہ سورت بہت جامع ہے، اس میں اللہ رب العزت نے پورے قرآن میں جو مضامین تفصیلاً مذکور ہوئے ہیں وہ اس صورت میں نازل فرما دیے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اس صورت میں وہ تمام چیزیں اجمالاً بیان ہو گئی ہیں جو پورے قرآن میں تفصیلاً ذکر کی گئی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس صورت کو بار بار پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے کہ ہر نماز میں تم قرآن کی دوسری کوئی صورت تو کہیں سے بھی پڑھ سکتے ہو، لیکن سورہ فاتحہ تمہیں یقینی طور پر پڑھنا ہے، اسے کسی بھی صورت میں نہیں چھوڑنا ہے، کیونکہ جب تم سورہ فاتحہ کو پڑھ لو گے، جب بندہ سورہ فاتحہ کو پڑھ لے گا تو گویا قرآن کے تمام معانی اور مفاہیم کی وہ ادائیگی کر لے گا، اور تمام معانی اور مفاہیم کو اجمالاً وہ سمجھ لے گا یا کسی سے سن لے گا۔ تو اب ہم غور کریں کہ قرآن میں اللہ رب العزت نے کن کن چیزوں کو بطور خاص بیان کیا۔ تو نزول قرآن کا ایک تو مقصد یہ ہے، قرآن میں کئی جگہ توحید پر زور دیا گیا ہے، اللہ رب العزت کی وحدانیت، اس کی خالقیت اور اس کی الوہیت کو بیان کیا گیا ہے، اور اللہ کی وحدانیت پر بے شمار دلائل بھی قرآن پاک میں دیے گئے ہیں، اس کی خالقیت پر بے شمار دلائل بھی بیان کیے گئے ہیں۔ ایسے ہی قرآن پاک میں نبوت و رسالت کا اثبات کیا گیا ہے کہ انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے ہیں انسانوں کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کے لیے، اور قرآن میں اللہ رب العزت نے عبادات کا حکم بھی دیا ہے، بلکہ انسانوں کی تخلیق کا مقصد اصلی عبادت ہی ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جن اور انس کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو قرآن میں اللہ رب العزت نے عبادات کا حکم دیا ہے۔ پھر قرآن میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ تمہاری یہی زندگی سب کچھ نہیں ہے، اس زندگی کے بعد تمہیں موت آنی ہے، اور پھر تمہیں زندہ کیا جانا ہے، اور قیامت قائم ہوگی، پھر تمہیں تمہارے اچھے اعمال کا اجر و ثواب دیا جائے گا، اور تمہیں تمہارے گناہوں کی سزا دی جائے گی۔ اس چیز کو بڑے واضح انداز میں اور بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان کیا ہے کہ مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ ہونا ہے، اور قیامت قائم ہوگی، اور اس کے بعد حشر، اور پھر جنت و جہنم میں تمہیں کسی ایک میں جانا ہوگا۔ تو قیامت کے ثبوت پر قرآن میں بہت زور دیا گیا ہے، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر بھی بہت زور دیا گیا ہے۔ پھر قرآن پاک میں بہت سی جگہوں پر دعائیہ کلمات آئے ہوئے ہیں کہ بندوں کو دعا کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے، انبیاء سابقین کی دعاؤں کو ذکر کیا گیا ہے، تاکہ ہم ان کی دعاؤں، ہم جس انداز سے اور جن الفاظ سے انبیاء کرام نے دعائیں مانگی ہیں، جو طریقہ انہوں نے اپنایا ہے، اسی طریقے کو اپنا کر کے ہم بھی اپنے مولا، اپنے رب سے دعا کریں۔ تو انبیاء کرام کی مختلف دعائیں بھی قرآن پاک میں ذکر کی گئی ہیں، اور قرآن پاک میں گزشتہ قوموں کے احوال بھی ذکر کیے گئے ہیں کہ کون کون سی قومیں، ان پر کب عذاب آیا اور کیسے وہ گمراہ ہوئیں۔ تو قرآن میں دیگر قوموں کے احوال کو بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اب یہ قرآن پاک کے مضامین ہے کہ توحید و رسالت کو بیان کیا گیا ہے پورے قرآن میں، عبادات کو بیان کیا گیا ہے، قیامت اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو ثابت کیا گیا ہے، اور دعا کی تعلیم قرآن میں کئی جگہوں پر دی گئی ہے، اور
گزشتہ امتوں کے احوال کو بیان کیا گیا ہے۔ اب یہ ساری چیزیں اگر ہم دیکھیں تو سورہ فاتحہ میں ہمیں موجود ملتی ہیں۔ چنانچہ توحید، اللہ رب العزت کی وحدانیت، اس کی خالقیت اور اس کی الوہیت، اس کا ثبوت الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہاں تک الوہیت کا اس بات ہے کہ حمد ہے اس رب کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے، صرف ایک جہان کا نہیں، تمام جہانوں کا پالنہار ہے، وہی پالنے والا ہے اور اسی نے تمام جہانوں کو پیدا کیا ہے، وہ رحمان اور رحیم ہے۔ تو ان دو آیتوں میں اللہ رب العزت کی الوہیت اور اس کے مستحق عبادت ہونے کا ثبوت ملتا ہے۔ اور پھر قرآن کا جو دوسرا مضمون ہے، کئی جگہوں پر نبوت و رسالت کو ثابت کیا گیا ہے۔ تو سورہ فاتحہ میں ایک آیت ہے، صراط الذین انعمت علیہم، کہ اے مولا ہمیں سیدھا راستہ عطا فرما، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، اور انعام یافتہ لوگوں میں سر فہرست انبیاء کرام کی جماعت ہے۔ الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ وہ لوگ جن پر اللہ نے انعام فرمایا وہ انبیاء کرام ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں۔ تو نبوت کا اس بات بھی اس صورت یعنی سورہ فاتحہ میں ہے۔ اور پھر قرآن میں اللہ نے جا بجا عبادات کا حکم دیا ہے۔ تو اس صورت کی ایک آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، جس میں عبادات کا ذکر ہے کہ اے مولا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ تو اس آیت میں عبادت کو بھی اللہ رب العزت نے ذکر فرما دیا، اور قیامت کے وقوع اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر قرآن میں جو زور دیا گیا ہے تو اس کا ذکر بھی اس صورت میں ہے۔ اس صورت کی تیسری آیت مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے، روز جزا یعنی قیامت، بدلے کا دن، بدلے کے دن کا مالک اللہ رب العزت ہے۔ تو اس آیت میں قیامت کے ثبوت پر اس آیت سے قیامت کا ثبوت بھی ہوتا ہے، اور یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ ہونا ہے، چونکہ ہم مر جاتے ہیں، بہت سے انسان مر چکے ہیں لیکن ابھی قیامت تو قائم نہیں ہوئی، اور قیامت بلا شبہ تمام لوگوں کے لیے قائم ہوگی، جتنے مر چکے ہیں اور جتنے زندہ ہیں ان سب کو قیامت کے میدان میں حاضر رہنا ہوگا، اور سب کو ان کے اعمال کا بدلہ انہیں دیا جائے گا۔ تو اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قیامت قائم ہوگی، اور مرنے کے بعد تمام انسان زندہ کیے جائیں گے، تبھی تو انہیں ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، تبھی تو قیامت کا دن بدلے کا دن ہے، تو اس دن بدلہ دیا جائے گا۔ تو قرآن کی اس آیت سے قیامت کا اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا ثبوت فراہم ہوتا ہے۔ اور قرآن میں جگہ جگہ دعا کی تعلیم دی گئی ہے، بہت سے انبیاء کرام ہیں جن کی دعاؤں کو ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ پہلی دعا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، جب آپ نے خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل کر لی تھی تو اس کے بعد آپ نے اپنے رب کی بارگاہ میں یہ دعا کی تھی کہ اے ہمارے مولا، ہماری طرف سے ہماری اس کاوش کو، ہماری اس محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ تو آپ نے ایک اچھا کام کیا تھا، نیک کام کیا تھا، اور پھر اس نیک کام کو کرنے کے بعد اپنے رب کی بارگاہ میں دعا بھی کی تھی۔ تو ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ ہم جب بھی کوئی نیک کام کریں تو اس نیک کام کو کرنے کے بعد ہمیں دعا کر لینی چاہیے۔ اولاً تو اس نیک کام کی قبولیت کی دعا کرنی چاہیے، پھر اور بھی چیزوں کی اگر ہمیں دعا کرنی ہے، کچھ اور چیزیں اپنے رب سے مانگنی ہے تو وہ بھی ہمیں مانگ لینی چاہیے جب بھی ہم کوئی نیک کام کریں۔ ایسے ہی دوسری جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اے ہمارے رب ہمیں نماز قائم کرنے والا بنا اور ہماری آنے والی نسلوں کو بھی نماز کا پابند بنا۔ ربنا اغفر لی، اے ہمارے رب ہماری مغفرت فرما اور ہمارے والدین کی مغفرت فرما قیامت کے دن۔ تو اس طرح انبیاء کرام کی دعاؤں کو بھی قرآن پاک میں ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر انبیاء کرام ہیں جن کی دعاؤں کو قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے۔ تو اس پورے قرآن میں دعاؤں کا بھی ذکر ہے کہ ہمیں اپنے رب سے کیسے دعا کرنی چاہیے۔ تو اس صورت میں بھی دعا کا ذکر ہے کہ تمہیں اپنے رب سے کیسے دعا کرنی چاہیے کہ پہلے اس کی حمد کرو، اس کی بڑائی بیان کرو، پھر اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار کرو، پھر اس کے بعد تم دعا کرو تو تمہاری دعا رب کی بارگاہ میں مقبول ہوگی۔ ایک اور چیز یہیں پر جان لیں کہ بندہ جب اس انداز سے دعا کرے گا، پہلے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کرے گا اور پھر اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار کرے گا، پھر رب سے جب دعا کرے گا تو اسی صورت کو مد نظر رکھتے ہوئے دیکھیں بندہ دعا کیا کرتا ہے، پہلے رب کی حمد کرتا ہے، پھر اپنی عاجزی کا اظہار کرتا ہے، پھر دعا کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمارے رب ہمیں سیدھا راستہ عطا فرما۔ تو اسی صورت کے فوراً بعد جو صورت ہے سورہ بقرہ،
اس کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ بندے نے کیا مانگا تھا؟ بندے نے ہدایت کا سوال کیا تھا کہ اے مولا مجھے ہدایت عطا فرما۔ تو اس کے بعد جیسے ہی دوسری سورت شروع ہوتی ہے فوراً اللہ رب العزت کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے کہ اے بندے تو نے مجھ سے ہدایت کا سوال کیا تھا، لے تیری ہدایت کے لیے میں نے پورے قرآن کو نازل فرما دیا۔ اس قرآن میں متقین کے لیے ہدایت ہے۔ تو اس انداز سے بندہ جب اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرے گا تو فوراً پھر اس کی دعا مقبول ہوگی۔ تو قرآن کے یہ مضامین ہیں۔ ایک سب سے اہم مضمون قرآن کا دیگر قوموں کے واقعات کو ذکر کیا گیا ہے۔ بہت سی قومیں ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم، قوم عاد، قوم سمود اور بھی دیگر اقوام کے احوال کو قرآن پاک میں ذکر کیا گیا ہے۔ تو اس صورت میں یہ جو بہت مختصر سی صورت ہے اس میں اجمالاً دیگر قوموں کے احوال کو بھی ذکر کیا گیا ہے۔ کہاں پر ذکر ہے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے ہمارے رب ہمیں سیدھا راستہ عطا فرما، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ ہوئے۔ تو جن پر غضب ہوا یہ کون ہیں؟ یہ یہود ہیں، اور جو گمراہ ہوئے یہ نصارہ ہیں۔ تو دیگر قوموں کے احوال کو بھی اس صورت میں اللہ رب العزت نے اجمالاً ذکر کر دیا ہے۔ تو یہ صورت تمام مضامین قرآن کی جامع ہے۔ بہت اہم معانی اس قرآن میں اللہ رب العزت نے رکھے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس صورت کو بار بار پڑھنے کا حکم دیا ہے، اور اتنی بار پڑھنے کا حکم دیا ہے کہ اگر کوئی شخص نمازوں کا پابند ہے اور سنن و نوافل کے ساتھ نمازوں کی ادائیگی کرتا ہے تو تقریباً وہ 40 سے زائد مرتبہ روزانہ اس صورت یعنی سورہ فاتحہ کی تلاوت کرے گا، 40 سے زائد مرتبہ۔ اور 40 کا عدد یہ کثرت پر دلالت کرتا ہے، گویا وہ بندہ کئی مرتبہ کثرت سے اس صورت کا ورد کرے گا۔ تو یہی وجہ ہے کہ اس صورت میں اللہ رب العزت نے تمام مضامین قرآن کو پرو دیا ہے۔ جو چیزیں اور جو احکام اور جو باتیں پورے قرآن میں تفصیلاً مذکور ہیں، اللہ رب العزت نے انہیں بڑے اجمال کے ساتھ اس صورت میں بیان فرما دیا ہے۔ یہ سب سے بڑی وجہ ہے کہ اس صورت کو بار بار پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے کہ بندہ جب بار بار اس صورت کو پڑھے گا تو تمام مضامین قرآن اس کے ذہن میں آ جایا کریں گے، اور اس طرح وہ پورے قرآن کی روزانہ تلاوت کر لیا کرے گا۔ تو یہ اس صورت کے کچھ اسماء ہیں، اور ان اسماء کی یہ وجوہات ہیں۔ اس صورت کے بے شمار فضائل بھی ہیں، بہت سے فضائل ہیں، اتنے زیادہ فضائل ہیں کہ اگر بیان کیا جائے تو کافی وقت لگ سکتا ہے۔ کچھ فضائل جو احادیث پاک میں اس صورت کے وارد ہوئے ہیں وہ بیان کیے جائیں گے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ حدیث مروی ہے، صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ نے اوپر ایک آواز سنی۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنا سر اوپر اٹھا کر کے دیکھا اور پھر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آسمان کا یہ دروازہ آج کھلا ہے، اس سے پہلے کبھی نہیں کھلا۔ یہ دروازہ جو آج کھلا ہے اور اسی دروازے کھلنے کی یہ آواز تھی، آج سے پہلے یہ دروازہ کبھی نہیں کھلا، آج پہلی مرتبہ یہ دروازہ کھلا ہے۔ اور اس دروازے سے ایک فرشتہ آسمان سے نازل ہوا ہے جو کبھی اس دنیا میں نہیں آیا، پہلی مرتبہ وہ فرشتہ آیا۔ پھر اس فرشتے نے آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کیا، اور پھر یوں عرض گزار ہوا، کیا ابشر بنورین، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو 2 نوروں کی خوشخبری، 2 نوروں کی بشارت، 2 نور اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمائے ہیں کہ آپ سے قبل کسی کو یہ 2 نور کسی نبی یا کسی رسول کو نہیں عطا کیے گئے۔ ان 2 نوروں میں سے ایک نور تو سورہ فاتحہ ہے، اور دوسرا نور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں ہیں۔ سورہ فاتحہ پوری یہ نور ہے، اور سورہ بقرہ کی اخیر کی 2 آیتیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، یہاں سے لے کر کے اخیر تک۔ تو سورہ بقرہ کی اخیر کی 2 آیتیں یہ نور ہیں، اور سورہ فاتحہ یہ نور ہے، ان کو بطور خاص نور کہا گیا ہے۔ تو اس فرشتے نے آ کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشخبری دی کہ یا رسول اللہ، آپ کو اللہ رب العزت نے یہ 2 نور ایسے عطا فرمائے ہیں کہ آپ سے قبل کسی کو بھی یہ نور عطا نہیں فرمائے۔ تو یہ ایک اس صورت کی فضیلت ہے۔ ایک اور حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابی بن کعب کے پاس تشریف لے گئے، اور وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت ابی بن کعب صحابی رسول ہیں، وہ نماز میں مشغول تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں تشریف لے گئے،
تو آپ نے انہیں آواز دی، وہ نماز میں تھے، چونکہ وہ نماز میں تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آواز دی تو نماز میں ہونے کی وجہ سے وہ حاضر نہ ہو سکے، اور پہلے انہوں نے نماز پوری کی، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے ابی، میں نے تمہیں آواز دی تھی، اتنی تاخیر سے کیوں آ رہے ہو؟ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نماز میں مشغول تھا، نماز پڑھ رہا تھا، اس لیے آپ کی بارگاہ میں حاضر نہ ہو سکا۔ اب دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابی، کیا تم نے اللہ کا یہ فرمان نہیں سنا، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، کہ اے ایمان والو، تم اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں جب تمہیں بلایا جائے تو فوراً حاضر ہو جایا کرو۔ جس طرح اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا حکم ہے، رسول کی بارگاہ میں بھی حاضر ہونے کا حکم ہے۔ اور اے ایمان والو، تمہیں اللہ رب العزت ڈائریکٹ آواز نہیں دے گا، تمہیں تو رسول ہی اس کا بلائے گا، رسول کا بلانا ہی اللہ کا بلانا ہے۔ تو جب تمہیں اللہ نے یہ حکم دے دیا ہے کہ جب بھی رسول تمہیں بلائیں فوراً حاضر ہو جایا کرو، تو اگرچہ تم نماز میں تھے، تمہیں میری بارگاہ میں فوراً حاضر ہو جانا چاہیے تھا۔ نماز کے دوران تم تھے، میری بارگاہ میں حاضر ہو جاتے اور پھر اس کے بعد جا کر کے اپنی نماز کو پوری کر لیتے۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب دوبارہ مجھ سے یہ غلطی سرزد نہیں ہوگی، اب جب کبھی آپ مجھے پکاریں گے تو اگرچہ میں عبادت میں مشغول ہوں، اگرچہ میں نماز میں ہوں، فوراً آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جایا کروں گا۔ تو پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابی، کیا میں تمہیں ایک ایسی صورت نہ بتاؤں کہ جس صورت کی مثل نہ تو توریت میں نازل ہوئی، نہ انجیل میں، اور نہ زبور میں، اور نہ اس صورت کی مثل قرآن میں کہیں اور ہے، صرف سورہ فاتحہ ہی وہ ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابی، یہ سورہ فاتحہ جو ہے یہ ام القرآن ہے، یہ خزانہ ہے، یہ ایسی صورت ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کی مثل نہ تو توریت میں نازل فرمایا اور نہ ہی زبور میں اور نہ ہی انجیل میں۔ تو اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی سے سورہ فاتحہ کے فضائل بیان فرمائے۔ ایک اور حدیث پاک ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول، حضرت ابو سعید بن معلیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نماز میں مشغول تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آواز دی تو میں حاضر نہ ہو سکا۔ اپنی نماز پوری کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو سعید، میں نے تمہیں آواز دی تھی، تم کیوں حاضر نہیں ہوئے؟ انہوں نے بھی عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نماز میں مشغول تھا، اس وجہ سے آپ کی بارگاہ میں حاضر نہ ہو سکا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو سعید، کیا تم نے اللہ کا یہ فرمان نہ سنا، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، کہ اللہ اور اس کے رسول جب بھی تمہیں پکارے تو فوراً حاضر ہو جایا کرو۔ تو انہوں نے بھی معذرت کی اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب دوبارہ میں ایسا نہیں کروں گا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ اے ابو سعید، کیا میں تمہیں قرآن کی سب سے عظیم صورت کے بارے میں نہ بتا دوں؟ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیوں نہ، بلا شبہ آپ مجھے قرآن کی سب سے عظیم صورت کے بارے میں بتائیں، مجھے آگاہ کریں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ہم مسجد سے نکلیں گے تو ہم تمہیں اس صورت کے بارے میں بتا دیں گے جو قرآن میں سب سے عظیم صورت ہے۔ پھر جب حضرت ابو سعید بن معلیٰ مسجد سے نکلنے لگے تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے وعدہ کیا تھا کہ جب ہم مسجد سے نکلیں گے تو آپ مجھے قرآن کی سب سے عظیم صورت بتائیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ صورت سورہ فاتحہ ہے، الحمدللہ رب العالمین، یہ سب سے عظیم صورت ہے، سب سے بابرکت صورت ہے، سب سے افضل و اعلیٰ صورت ہے۔ تو اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس صورت کے بے شمار فضائل و مناقب بھی بیان فرمائے۔ ایک اور حدیث پاک حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے مروی ہیں، چونکہ اس صورت کا ایک نام سورۃ الشفا بھی ہے، شفا دینے والی صورت۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ چند اصحاب نبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کسی بستی میں گئے، قریب کی بستی میں، اور وہاں انہیں بھوک کا احساس ہوا تو انہوں نے بستی والوں سے کھانا طلب کیا اور انہوں نے انہیں کچھ کھانے کو نہ دیا۔ پھر کچھ دیر کے بعد ایک خاتون حاضر ہوئی اور انہوں نے کہا کہ اس قبیلے کے جو سردار ہیں وہ میرے والد ہیں اور انہیں کسی موذی جانور نے ڈس لیا ہے اور وہ بالکل مرنے کے قریب ہیں، کیا تم میں کوئی شخص ہے جو جھاڑ پھونک کر سکتا ہے؟ تو اصحاب نبی میں سے ایک صحابہ تھے، وہ گئے
اور انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھ کر کے دم کیا تو اس شخص کو جس کو کسی موذی جانور نے کاٹ لیا تھا اور جو بالکل قریب المرگ تھا، مرنے کے قریب تھا، اللہ رب العزت نے اسے شفا عطا فرما دی۔ پھر اس شخص نے جو قبیلے کا سردار تھا اور جس کو شفا مل گئی، چونکہ وہ مرنے کے قریب تھا، بہت بڑی نعمت اسے مل گئی، اس نے انہیں کچھ بکریاں عطا فرمائیں۔ یہ بکریاں لے کر کے دیگر صحابہ کے پاس آئے تو اب صحابہ کرام کے درمیان یہ اختلاف ہو گیا کہ ہمیں جو یہ بدلے میں بکریاں ملی ہیں، قرآن پڑھ کر کے انہوں نے دم کیا تھا جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے انہیں شفا عطا فرما دی، اور پھر بدلے میں جو ہمیں یہ بکریاں ملی ہیں یہ ہمارے لیے جائز ہیں یا نہیں۔ چنانچہ اب ہم اس کا فیصلہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کروائیں گے، آپ جیسا حکم دیں گے ہم ویسا کریں گے۔ چنانچہ صحابہ کرام جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو اس چیز کا ذکر کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مال تمہارے لیے حلال ہے، اور پھر ان سے پوچھا کہ تم نے کیا پڑھ کر کے دم کیا تھا؟ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے صرف سورہ فاتحہ پڑھ کر کے دم کیا تھا اور کچھ نہیں پڑھا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ اس صورت میں ہر مرض سے شفا ہے۔ تو اس صورت کا جو سورۃ الشفا نام ہے اور سورۃ الشافیہ نام ہے، اس کی برکتیں صحابہ کرام کے زمانے میں بھی ظاہر ہوئی۔ صحابہ نے اس صورت کو پڑھ کر کے دم کیا تو اللہ رب العزت نے شفا عطا فرمایا، اور قرآن میں خود اللہ نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء، کہ قرآن میں ہم کچھ صورتیں ایسی نازل فرماتے ہیں جن میں شفا ہے۔ تو قرآن جس طرح ہمارے لیے ہدایت ہے، اسی طرح قرآن میں اللہ رب العزت نے شفا بھی رکھی ہے۔ مختلف صورتیں مختلف موقعوں پر پڑھی جاتی ہیں، مختلف آیتیں مختلف بیماریوں میں پڑھ کر کے دم کیا جاتا ہے تو اللہ رب العزت شفا عطا فرمایا کرتا ہے۔ تو اولاً تو اس صورت کے بے شمار نام ہیں، کثرت اسما ہی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اس صورت کے بے شمار فضائل و مناقب ہیں، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرامین کہ یہ صورت قرآن میں سب سے عظیم ہے، اور یہ فرمان کہ اللہ رب العزت نے اس صورت کے مثل توریت، انجیل اور زبور میں نہیں نازل فرمایا، اور پھر مفسرین کرام کا یہ کہنا کہ اللہ رب العزت نے جو کچھ 100 صحیفوں میں نازل فرمایا تھا وہ تمام کا تمام 4 کتابوں میں نازل فرما دیا، اور جو کچھ باقی 3 کتابوں میں تھا وہ سب کا سب قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے نازل فرما دیا، اور جو چیز اللہ رب العزت نے پورے قرآن میں بیان فرمائی وہ سب اجمالاً سورہ فاتحہ میں اللہ رب العزت نے بیان فرما دی ہیں۔ مفسرین کے یہ اقوال بھی اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے بے شمار فضائل ہیں، اور پھر ہمارا اور آپ کا اس سورت کا روزانہ پڑھنا اور اس سورت کے روزانہ پڑھنے کا حکم دیا جانا بھی اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اس سورت کے بے شمار فضائل و فوائد ہیں، اور کیوں نہ ہوں اس صورت میں اللہ رب العزت نے بلا شبہ تمام چیزوں کو بیان کر دیا ہے، اور سب سے اہم چیز تو یہ کہ اس صورت میں اللہ رب العزت نے یہ بتا دیا ہے کہ میرا بندہ میری بارگاہ میں کیسے حاضر ہو، اور میرا بندہ مجھ سے جب کچھ مانگے تو کیسے مانگے، اور پھر جب ہم وہی طریقہ اپنائیں گے تو بلا شبہ اللہ رب العزت ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں مقبول کرے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو اس صورت کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے، اور ہم سب کو قرآنی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔